بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 275واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 269 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 269 ہے، اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه۔ إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه۔ اذا دخلتم، جب تم لوگ جاؤ، علی المریض، مریض کے پاس، فنفسوا له، پس غم دور کرو اس کا، فی اجلہ، اس کی موت کے بارے میں، فَإِنَّ ذَلِكَ، پس بے شک تمہارا یہ عمل، لا يَرُدُّ، نہیں ٹال سکے گا مریض سے، شیئاً، کسی چیز کو، وَيَطِيبُ، اور خوش ہوگا وہ مریض، بِنَفْسِهِ، اپنے دل میں۔ اذا دخلتم، جب تم لوگ جاؤ، علی المریض، مریض کے پاس، فنفسوا له، پس غم دور کرو اس کا، فی اجلہ، اس کی موت کے بارے میں، فإن ذلك، پس بے شک تمہارا یہ عمل، لا يرد، نہیں ٹال سکے گا مریض سے، شیئاً، کسی چیز کو، وَيَطِيبُ، اور خوش ہوگا وہ مریض، بِنَفْسِهِ، اپنے دل میں۔ اب یہاں پر دخلتم، صیغہ جمع مذکر مخاطب، فعل ماضی معلوم، صحیح اسباب نصر ینصرو، جیسے دخل یدخل دخولا، بمعنی داخل ہونا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالی ہے، من دخلہ کان آمنا، جو داخل ہوا اس میں وہ ہوا امن میں ہونے والا۔ دخل یدخلو، جب اس کے صلے میں اعلیٰ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ملنا اور ملاقات کرنا، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے، اذا دخلتم علی المریض، جب تم لوگ جاؤ، ملاقات کرو، ملو مریض سے۔ تو جب اس کے صلے میں اعلیٰ آ جائے تو اس کا معنی ہے ملنا۔ پھر آگے جا کر فنفسو، نفسو، صیغہ جمع مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، صحیح اسباب تفعیل، جیسے نفس ینفس تنفیسا، بمعنی غم دور کرنا، غم سے رہائی دلانا، کسی کو آسودہ اور خوشحال کر دینا۔ یردو، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، مضاعف، اسباب نصر ینصرو، جیسے رد یرد ردن، بمعنی ٹالنا، واپس کرنا، روکنا، ہٹانا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالی ہے،
فرددناہ الی امہ، تو ہم نے لوٹایا ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف۔ یطیب صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب ضرب یضرب، جیسے طاب یطیب طیبا و طیبتن، بمعنی اچھا ہونا، خوش ہونا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں ارشادی باری تعالی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس تم نکاح کرو اس سے جس سے دل خوش ہوا تمہارا عورتوں میں سے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث مشکات شریف میں باب غیادت المریض سے لی گئی ہے، اور اس کا راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی کی عیادت کے لیے جائے، اگرچہ بیمار کی حالت مایوس کن ہو اور یہ بات معلوم بھی ہو کہ اب اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود اس کو امید دلائے اور اس کو خوش کرنے والا جواب دیں کہ انشاءاللہ آپ عن قریب صحیح ہو جائیں گے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں عیادت مریض کا ایک خاص ادب بیان فرمایا گیا ہے کہ مریض کو تسلی دینی چاہیے کہ اس مرض سے تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کا اس طرح کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مریض کا دل خوش ہو جائے گا، اور یہ ضابطہ ہے کہ روحانی خوشی یا غمی کا جسمانی صحت پر اثر پڑتا ہے، تو یہ عمل بیماری کے ہلکا ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نفسیاتی علاج تجویز فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل میں یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کا حال معلوم فرماتے اور پھر اس کے لیے صحت کی دعا فرماتے۔ اللہم اے اللہ، رب الناس اے لوگوں کے رب، اذہب الباس تکلیف کو دور فرما دے، وشف انت الشافی تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک تیری ہی شفا ہے، شفاء لا یغادر سقما تو ایسی شفا عطا کر جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اذا دخلتم، اذا کلمہ شرط، دخلتم پہلے ماضی، اور اس میں تم ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع محلن ہو کے فاعل، علی المریض جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا دخلتم فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ فنفسو اس میں فا جزائیہ، نفسو فعل امر، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، لہو جار مجرور مل کر یہ متعلق اول ہوا نفسو فعل کے ساتھ، فی جارا، اجلی ہی مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہوا نفسو فعل کے لیے، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور دونوں متعلقوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ معلل ہے، جبکہ آگے کا جملہ اس کے لیے تعلیل یا معلل ہے، لہذا فَإِنَّا میں جو فا ہے یہ تعلیلیہ ہے، اِنَّا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ذَلِكَ یہ اسم ہے اِنَّا کے لیے محلاً منصوب ہو کے،
لا يرد فعل مضارع اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، جبکہ شیئن منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ آگے جو ہے واو عاطفہ ہے۔ پھر یطیب فعل مضارع اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، بنفسی ہی اس میں با جارہ، نفسی ہی مرکب اضافی ہو کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یطیب فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، اور پھر معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر یہ خبر ہو جائے گی ان حرف از حروف مشبہ بالفعل کے لیے، پھر ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ تعلیل ہے یا معلل ہے ما قبل کے معلل کے لیے، اور پھر معلل اور تعلیل مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔